الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا تمام قسم کی تعریفات بڑائی اور بزرگی اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعدہ صلاۃ و سلام ہو تمامی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقا نامدار تاجدار مدنی ساقی کوثر شافع معشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلوات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد ایک بہت ہی معروف اور مشہور روایت پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ پیش کر دیں گے انشاءاللہ العزیز، اس کے بعد گفتگو اپنی ہم آگے بڑھائیں گے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے تعلق سے فرمایا تھا کہ جس نے میرے کسی بھی صحابی کو گالی دی، برا بھلا کہا، لعن طعن کیا، صحابی پر تنقید کی، انگلی اٹھایا، کچھ بھی آپ کہہ لیں، تو ایسے آدمی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت، اللہ کے ملائکہ، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور دنیا جہاں میں رہنے والے سارے انسانوں کی لعنت برستی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی نہ کوئی فرض والی عبادت اور نہ نفلی کوئی عبادت اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کا ادب، ان کا احترام، ان کے مقام اور مرتبے کو ملحوظ رکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ بات چونکہ ہم شروع کریں گے اور وقت کا خیال بھی کرنا ضروری رہتا ہے، جیسے کہ ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں اشارہ کیا تھا کہ اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ جو چل رہا ہے، اس میں خاص طور پر جو بدعات اور خرافات آئے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اشاروں میں بات آ گئی تھی آپ کے سامنے۔ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس مہینے میں کہیں نہ کہیں
پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہمارے گرد و پیش میں رہنے والے ایسے بے شمار سینکڑوں مسلمان ہیں جو کسی نہ کسی سطح پر کسی نہ کسی زاویے اور پہلو سے صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہیں، اور جانتے ہیں میں یہاں شروع میں یہ بات کہہ رہا ہوں، ذرا کان کھول کر کے سننا، اس کا سب سے بڑا جو چور دروازہ وہ یزید کا نام لے کر کے، ذرا اس کو غور سے سننا۔ جانتے ہیں اس امت میں جو چور دروازے کھولے گئے نا، اس میں ایک سب سے بڑا چور دروازہ یہ ہے یزید کو برسر عام برا بھلا کہا جائے، اور وہاں سے پھر صحابہ کرام کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ لیکن جو دروازہ ہے وہ یزید دروازہ ہے، داخلہ یہیں سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کے بارے میں جو انگلیاں اور اعتراضات اور تنقید کی جاتی، الامان والحفیظ، دعا کرے اللہ تعالیٰ سارے بھولے بھالے جو مسلمان ہیں، کسی کم فہمی یا غلط فہمی کی وجہ سے اس کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تھوڑا آگے آئے نا، پیچھے سے بھائی لوگ اشارہ کرتے رہتے، بڑا مسئلہ ہے یہ۔ اچھا، دوسری بات یاد رکھیں، بات میں اپنی بڑھا رہا ہوں، دوسری بات یاد رکھیں کہ جس طریقے سے نبوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے، اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں نا یہ منتخب کردہ ہوتے، چنندہ ہوتے، جنہیں اصطفیٰ کہا جاتا، چن لیا جاتا۔ اسی طریقے سے جیسے نبیوں کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے نا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، پیغمبری کے لیے، ایسے نبیوں کے جو ساتھ رہتے ہیں، جن کی صحبت میسر ہوتی ہے، جنہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے، انہیں بھی چنا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنندہ بندے ہوتے۔ میں اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا ہم بھی اس نبی کے زمانے میں ہوتے، ہم بھی صحابی ہوتے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کے زمانے میں پیدا کرتا تو ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن جاتے۔ دیکھو یاد رکھو، صحابہ کرام یہ کوئی اتفاقی جماعت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اتفاق میں وجود میں نہیں لایا ہے، بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول یاد کر لیجئے، ذرا میں پیش کر دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی نظر الى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیہ۔ کیا فرماتے ہیں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا، جانچا، پرکھا، جانچ لیا، امتحان لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں میں سب سے بہتر دل، پاکیزہ دل، صاف اور مصفہ دل اگر اللہ نے کسی کا پایا وہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل پایا۔ اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، پیغمبری کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال لیا جائے، آپ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے سارے انسانوں کے دلوں کو جانچا، پرکھا، امتحان لیا، آزمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے دلوں کو پاکیزہ پایا، مصفہ پایا، صاف و شفاف پایا، تو اللہ نے ان صحابہ کرام کو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چن لیا۔ آج کے بعد کوئی مسلمان یہ نہیں کہنا کہ میں بھی اگر نبی کے زمانے میں ہوتا تو میں صحابی ہوتا۔ صحابہ کوئی اتفاقی جماعت نہیں ہے، صحابہ کرام یہ اللہ کے چنندہ بندے ہیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو چنتا ہے، یہ مسئلہ یاد رکھو، یہ کبھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا میرے بھائیوں، میرے محترم بھائیوں۔ امت کی مائیں بہنیں بھی ہیں، انہیں بھی ہمارا صاف سیدھا پیغام ہے، یہ مسئلہ ذرا کان کھول کر کے سن لو۔ جیسے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، پیغمبری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو چنتا ہے نا،
ایسے نبیوں کے جو صحبت میں رہنے والے ہوتے ہیں، شب و روز جو زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں رہنے والے جنہیں صحابی کہا جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ انہیں بھی چنتا ہے، منتخب فرما لیتا ہے۔ اب ایک بات یاد رکھیے، جیسے اب کوئی نبی نہیں آ سکتا سبحان اللہ، ایسے اب کوئی صحابی نہیں بن سکتے ہیں۔ جیسے نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے نا، ایسے صحابیت کا بھی دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ اب قیامت تک کوئی صحابی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، ذرا مجھے یہ ابتدائی طور پر بطور تمہید کے یہ بتانا بہت ضروری تھا۔ اور جانتے ہیں صحابہ کرام کون ہے سبحان اللہ، جنہیں یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ٹیم ہے، یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ گروہ ہے، یہ وہ جماعت ہے، یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں سبحان اللہ، جنہوں نے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا، حالت ایمان میں وفات ہوئی، نبی کے ساتھ شب و روز رہے، نبی سے دین کو سنا، نبی سے دین کو سیکھا، اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دین پر عمل کر کے بتایا۔ اللہ اکبر، قربان جائیں، قرآن کی آیات اتر رہی ہے، مشق ستم کون بن رہے ہیں؟ کون ہے جو قرآن کریم کی ایک ایک آیات پر عمل کرنے والے ہیں؟ یہ جانتے کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں۔ یاد رکھو ان کے بعد آنے والی نسلیں، ذرا غور سے اس جملے کو سننا، ان کے بعد آنے والی نسلیں، صحابہ کرام کے بعد آنے والی بھی جو بھی جماعت ہوگی، قیامت کی صبح تک جو بھی افراد ہوں گے، وہ کسی بھی اعلیٰ خاندان سے کیوں نہ ہو، کتنے بھی حسب و نسب کے اعلیٰ مراتب پر فائز کیوں نہ ہو، یہ ساری رات اگر یہ سجدوں میں، کیا میں نے جملہ کہا، ساری رات اگر یہ سجدوں میں اپنی پیشانیاں رگڑیں، دن میں یہ روزے رکھیں، ہمیشہ جہاد کے میدان میں رہے، صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ اور اتنا بڑا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا ہے۔ آج ضرورت ہے، میں یہاں سے بات کہنا چاہوں گا، آج اس بات کی شدید ترین ضرورت ہے، عظمت صحابہ ہو، مقام صحابہ ہو، شان صحابہ ہو، مراتب صحابہ ہو، یا اس طریقے سے اور کئی عناوین لے لیا جائے، ان عناوین پر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا فرمائیں، محرم مہینہ شروع ہوا، ختم ہونے کو آ رہا ہے، پہلا عشرہ گزر گیا، اب تک میں ان ہستیوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکا۔ کیوں؟ 2 جمعہ سے ہم انہی محرم الحرام کے بدعات اور خرافات کے تذکرے میں پڑے ہوئے تھے نا، تو ان ہستیوں کا تذکرہ ابھی تک ہم کر نہیں پائے ہیں۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان معزز ہستیوں کے بارے میں، ان معزز شخصیتوں کے بارے میں قرآن و حدیث کے دلائل سے، تاریخی واقعات سے اللہ ان کی کچھ زندگیاں، روشن پہلو آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی اللہ مجھے توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سارے بھائیوں کو، امت کی ماں اور بہنوں کو اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ پروردگارہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم نے کہا نا، اور ایک بات درمیان میں رک کر کے کہنا چاہوں گا، آج جو کچھ بھی ہم، یہ لفظ ذرا غور سے سننا، یہ ذرا انہیں بٹھا لینا، آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے دین تھوڑا بہت ہے، یہ قرآن جو رکھا ہوا نا صحیفوں میں، انہیں کبھی ہم پڑھ لیتے ہیں، پڑھا لیتے ہیں، 2-4 نفل نمازیں پڑھ لیتے ہیں، یہ مساجد کے مینارے روشن ہیں، یہ مساجد آباد ہیں، جانتے ہیں سبحان اللہ یہ سب صحابہ کرام کی قربانیوں کا ثمرہ ہے، ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے، ان کی عظمتوں کو سلام ہے، ان کی محبتوں کو سلام ہے۔ آج ہمارے پاس تھوڑا بہت جو بچا کچا دین ہے نا، یہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم کہاں ہوتے، آپ کہاں ہوتے، دین کہاں ہوتا، اسلام کہاں ہوتا؟ اللہ نے اسی اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اور قیامت کی صبح تک باقی رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی کے لیے، پیغمبر کے لیے، اپنے رسول کے لیے اللہ نے صحابہ کرام کو چنا سبحان اللہ۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ کیا ہیں؟
जन्नती है बिला तफरीक। सारे सहाबा ये मगफूर हैं, सारे सहाबा ये मरहूम है। मगफूर के माना क्या है? बख्श दिया गया है। मरहूम के माना क्या है? रहम कर दिया गया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में आयत भरी पड़ी है। मेरे एक एक लफ्ज पर अल्लाह के कलाम में एक एक आयत मौजूद है। दुआ करें अल्लाह ताला समझने की और समझ करके अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैंने जैसे शुरू में कहा, आज हमारे गर्दो पेश में, हमारे अतराफ व अकनाफ में कितने ऐसे लोग हैं जो शियों के आले कार बन के और अवाफिस के आले कार बन करके सहाबे करम पर अंगुश नुमाई कर रहे हैं, उन्हें हर्फ निशाना बना रहे हैं, उन्हें तनकीद कर रहे हैं। याद रखो, दुनिया में नबियों के बाद, दुनिया में पैगंबरों के बाद एक वाहिद जमात है, सहाबे कराम की जमात है। इन पर कोई कमेंट नहीं कर सकता है, इन पर कोई तबसरा नहीं कर सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलामे पाक में तो प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस शरीफा में सहाबे कराम ये वाहिद जमात है, कमेंट कोई नहीं कर सकता है, तनकीद कोई नहीं कर सकता है, उंगलियां कोई नहीं उठा सकता है, एतराजात कोई नहीं कर सकता है। इस जमात को अल्लाह ने पाक रखा है। चलिए दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को मनहजे सहाबा पर, सहाबे कराम के रास्ते पर चलने और चलाने के अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। लेकिन रुकिए ना जरा, बात मैं यहां से जरा शुरू कर रहा हूं, वो ये है कि इतने सारे फजाइल और मनाकिब और मरातिब के बावजूद भी सहाबे कराम का हाल क्या था? सुभान अल्लाह। उनकी जिंदगियां कैसी थी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इतने सारे फजाइल और मनाकिब के बावजूद, बशारतों के बावजूद, एजाजात के बावजूद सहाबे कराम सुभान अल्लाह कुर्बान जाए हमेशा अल्लाह के खौफ से लर्जा तरसा रहते थे। हमेशा सुभान अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से उनके दिल कांपते रहते थे। उनके दिलों में कभी गुरूर नहीं पैदा हुआ, उनके दिलों में कभी फख्र नहीं आया। हमेशा तवाज़ो वाली जिंदगी, हमेशा इनकिसारी वाली जिंदगी, हमेशा आजिजी वाली जिंदगी गुजारी है सहाबे कराम ने। आइए दो तीन मिसालें ले लेंगे इंशाअल्लाह, और वक्त मैं अपने वक्त पर इंशाअल्लाह बात खत्म करूंगा। एक पहला नाम लेंगे, जानते अशरे मुबश्शरा किनको कहते हैं? अशरे मुबश्शरा ये वो 10 सहाबे कराम हैं जिन्हें दुनिया में एक ही महफिल में, एक ही मजलिस में मेरे आपके नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई है। उनमें सबसे पहला नाम किसका है? हजरत अबू बकर सिद्दीक का है। आपने क्या फरमाया? अबू बकर फिल जन्ना, अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ये जन्नती है। सुभान अल्लाह। इन्हें यारे गार कहा जाता है। जानते हैं सहाबे कराम की मजलिस लगी हुई है, सहाबे कराम मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक के सामने कहा, हम होते तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता और हम ये चाहते कि पूरी दुनिया में हमारी नेकियों की तशहीर हो जाए, पब्लिसिटी हो जाए। हमने कोई अगर कारनामा अंजाम दिया है, जब तक दुनिया को खबर न लग जाए हम बेचैन रहते हैं। ये मेरा आपका मामला है, कुर्बान जाए। सिद्दीक अकबर मौजूद है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया, कहा याद रखो मेरी उम्मत के लोगों, सिद्दीक के माल ने मुझे जितना नफा पहुंचाया उतना मुझे किसी के माल से फायदा नहीं पहुंचा। सुभान अल्लाह। क्या मतलब जानते हैं? सिद्दीक का माल ये नबी के लिए था। सुभान अल्लाह। जब चाहते थे मेरे आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक के माल को लेते, इस्तेमाल कर लेते थे। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने सिद्दीक अकबर के सामने कहा, सिद्दीक तुम्हारे माल ने जितना मुझे नफा पहुंचाया है, मुझे किसी और के माल ने उतना नफा नहीं पहुंचाया है। जानते हैं इतना बड़ा एजाज सुनने के बाद सिद्दीक अकबर रोने लगे, कहने लगे या रसूल अल्लाह मेरी क्या हिम्मत है, मेरी क्या बसात है, मेरी क्या ताकत है। मेरा सारा माल तो ये इस्लाम के लिए है, मेरा सारा माल तो ये आपके लिए है। सुभान अल्लाह। कुर्बान जाए। वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, तन्हाई में, जरा सुनिए ना ये बात, तन्हाई में एक बार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी जबान को पकड़ करके खींच रहे हैं, जबान को पकड़ करके खींच रहे हैं। वहां से उमर इब्ने खत्ताब का गुजर हुआ। उमर इब्ने खत्ताब ने कहा, खलीफा बस कीजिए, ये क्या कर रहे हैं आप? अपनी जबान को पकड़ करके खींच रहे हैं। सिद्दीक अकबर ने कहा, उमर जानते नहीं हो
کرو یہ زبان مجھے ہلاک کر ڈالے گی، یہ زبان مجھے برباد کر ڈالے گی، یہ مجھے جہنم میں پہنچا دے گی۔ کون ہے یہ؟ عشرے مبشرہ ہیں۔ کون ہے یہ؟ دنیا میں جنت کی بشارت پانے والے۔ اتنا اللہ کا خوف، اتنا اللہ کا ڈر، تواضع اتنی زیادہ۔ میری آپ کی حالت یہ ہے، ہم اپنی زبان پکڑ کر کے کبھی تو کھینچیں گے نہیں، دوسروں کی زبان برابر کھینچیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ ہم باتوں باتوں میں کہیں گے وہ تیری زبان پکڑ کر کے کھینچ لوں گا، لیکن اللہ نے تمہیں کبھی مجھے کبھی توفیق نہیں دی ہے ہم کبھی تنہائی میں اپنی زبان کو پکڑ کر کے کھینچیں اور کہیں اے زبان سیدھی رہے۔ اگر تو سیدھی رہے گی تو جسم کے سارے اعضاء سیدھے رہیں گے، اگر تو بگڑ گئی تو جسم کے سارے اعضاء بگڑ جائیں گے۔ یہ کون ہے جانتے ہیں؟ صدیق اکبر ہے، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہے، جنت کی بشارت پانے والے ہیں، زبان پکڑ کر کے کھینچ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے جہنم میں داخل کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ اور ذرا بات آگے، اور یہی وجہ ہے عمر ابن خطاب نے کیا فرمایا صدیق اکبر کے بارے میں؟ فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائے۔ یہ ذرا جملہ تو سن لیجئے نا، عمر ابن خطاب نے کہا لَأُوزِنَا ایمان ابی بکر بِایمان اہل الارض لَرَجِحَ بِهِ۔ کہا اگر صدیق اکبر کا ایمان ایک طرف ہو جائے اور دنیا کے سارے اہل ایمان کا ایمان ایک طرف ہو جائے، صدیق اکبر کا ایمان یہ بھاری رہے گا۔ سبحان اللہ، قربان جائے بھائی۔ ارے آپ کون سی دنیا میں جی رہے؟ میرا آپ کا صحابہ کرام بھی یا تابعین ہے، تبا تابعین ہے، ائمہ ہے، محدثین ہے، ان سب کا ایمان بولیے نا ذرا دل میں، ان سب کا ایمان ایک طرف اور صحابہ اور صدیق اکبر کا ایمان ایک طرف، ترازو میں اگر تولا جائے گا صدیق اکبر کے ایمان والا جو پلڑا ہوگا نا یہ بھاری ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے۔ اور اپنی بات میں آگے بڑھاؤں، عمر ابن خطاب کو لے لیں۔ کیا نام میں نے لیا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں تذکرہ کرنا بہت ضروری ہے۔ کافی سال عرصے بیت گئے ہیں، ان کی سیرت پر کبھی گفتگو نہیں ہو پائی ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ سننے اور سنانے کی، سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ کون ہے جانتے ہو عمر ابن خطاب؟ یہ بھی نبی نے علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر فی الجنہ، عمر یہ جنتی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے ہے۔ صدیق اکبر کے بعد کس کا نمبر آتا ہے؟ عمر ابن خطاب کا نمبر آتا ہے۔ وہ عمر ابن خطاب مدینہ منورہ میں ایک بار ذرا سنیے، یہ کام کی باتیں ہیں، میرے آپ نے آپ کی، میری اور آپ کی اصلاح کی باتیں ہی ہے۔ جانتے کیا ہوا؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار مدینہ منورہ میں کیا کیا؟ حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے کہا حذیفہ ایک بات پوچھتا ہوں، صحیح صحیح جواب دینا۔ بولے کیا بات ہے؟ کہا حذیفہ ہمارے اطراف میں رہنے والے بہت سارے لوگ منافق بھی ہیں نا؟ بولے ہاں ہیں۔ اچھا، بولے ہاں ہیں۔ عمر ابن خطاب نے پوچھا حذیفہ ایک بات یہ بتائیے، مدینہ کے سارے منافقین کے نام یا جو مشہور منافقین تھے پیارے نبی محمد رسول اللہ نے تمہیں بتا دیے تھے، حذیفہ ایک بات یہ بتائیے کیا ان منافقوں کی لسٹ میں میرا نام بھی تو نہیں ہے؟ سبحان اللہ، کس ایمان پر خوش ہو، کس عمل پر بڑا فخر اور غرور ہے؟ ایک وقت کسی کو کھانا کھلا دیے تو کیا چاہتے ہیں؟ بڑا تیر مار دیا آپ نے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے کہ حذیفہ مدینے کے جو منافقین کے نام آپ کو بتائے گئے ہیں کہیں میرا نام بھی تو نہیں ہے؟ حذیفہ رونے لگے، کہا خلیفہ نہ نہ نہ، ایسی بات نہیں ہے، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کا درجہ، سبحان اللہ، قربان جائے۔ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے نا، ایک بار کہیں جا رہے تھے، ایک چڑیے کو دیکھا یا تنکا اٹھایا، تنکے کو اٹھا کر کے کہا اے کاش میں یہ تنکے کی طرح ہوتا، نہ میرا حساب ہوتا، نہ میرا کتاب ہوتا، میں جہنم سے بچ جاتا، پلسرات سے بچ جاتا۔ سبحان اللہ، تواضع اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ جس عمر ابن خطاب کے بارے میں میرے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی عمر ابن خطاب کو نبی بناتا۔ وہ نبی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا مقام عمر ابن خطاب کا دیا، لیکن اللہ اکبر، قربان جائیں، جانتے ہیں انتقال کا وقت آیا، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ، باپ بھی ویسا اور بیٹا بھی ویسا، دعا کرے اللہ ہمارے اولاد کو نیک بنائے۔
ذرا آمین کہیے۔ اللہ ہم جن کے لیے پسینے بہاتے ہیں، بھوکمری کے شکار ہیں، ہزاروں کلومیٹر دور جا کر کے کما کر کے ہم محنتیں کرتے ہیں، دعا کریں ان ہماری اولادوں کو اللہ نیک بنائے، عمر جیسا باپ ہو اور بیٹا عبداللہ ابن عمر جیسا ہو۔ سبحان اللہ، قربان جائے۔ عبداللہ ابن عمر کو بلایا، کہا بیٹا ایک کام کر، جب ظالموں نے، دشمنوں نے چھرا گھونپ دیا تھا ان کے پیٹھ پر اور انہیں یہ محسوس ہو گیا کہ اب بچنے کا کوئی میرے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، اب میں سفر آخرت پر روانہ ہونے والا ہوں، تو اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، بلا کر کے کہا بیٹا جاؤ اور امی عائشہ کو سلام کہنا۔ کیا کہنا؟ سلام کہنا، اور امی سے یہ کہنا کہ جس کمرے میں وہ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے عائشہ میں رہتے تھے نا، اس کمرے میں نبی کی قبر ہے، صدیق کی قبر ہے، اور وہاں جگہ خالی ہے، جاؤ امی کو سلام کہنا اور یہ کہنا عمر نے بھیجا ہے، خلیفہ نہیں کہنا۔ قربان جائے، سبحان اللہ، کیونکہ میں اب خلیفہ نہیں رہا، خلیفہ نہیں کہنا عمر نے سلام بھیجا ہے اور یہ گزارش کی ہے کہ وہ جگہ خالی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں آخرت کے سفر پر بھی روانہ ہوں تو میرے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر وہیں پر رہے، میری بھی قبر وہیں پر رہے، مجھے جگہ دے دیا جائے، موقع دے دیا جائے۔ سبحان اللہ، یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے جانتے ہیں کیا نام لیا جائے، کن کن لوگوں کو بتایا جائے۔ عثمان غنی کا نام آپ نے سنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ آخری بات جانتے ہیں کون ہے یہ؟ ان کے بارے میں بھی پیارے نبی محمد رسول اللہ نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان یہ جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ اور ایک نہیں، کئی مواقع پر پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد عثمان کو جنت کی بشارت سنائی ہے۔ لیکن جانتے ہیں اللہ اکبر، ان کے مقام کے بارے میں کیا گفتگو کی جائے، مرتبے کے بارے میں کیا گفتگو کی جائے، ان کے مناقب پر کتنے سبحان اللہ احادیث موجود ہے۔ اور پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جانتے بیعت رضوان کا موقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لے رہے ہیں اور آپ فرما رہے ہادہ ید عثمان، ہادہ ید عثمان، نبی کا ہاتھ ہے لیکن فرما رہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، بیعت کرو۔ سبحان اللہ، کیا درجہ دیا، کیا مقام، کیا مرتبہ، عثمان نبی کا ہاتھ ہے، نبی فرما رہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، بیعت کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور جانتے ہیں ایک بار کی بات ہے، احد پہاڑ پہ چڑھے ہوئے، احد پہاڑ مدینے کا مشہور پہاڑ، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے ہوئے، اس پر سوار ہے، صدیق بھی ہے، عمر ابن خطاب بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے۔ جانتے ہیں احد پہاڑ پر جب سوار ہوئے نا، چڑھے نا، اللہ اکبر، احد ہیبت کی وجہ سے کانپنے لگا، تھر تھرانے لگا، پہاڑ یہ ہلنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے پیر مارا، اس کو دیا احد، اس کو دیا احد۔ فَإِنَّ عَلَيْكَ نَبِي وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ، اے پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے، اور دو شہید ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک شہید کون تھے؟ عمر ابن خطاب تھے، اور دوسرے کون تھے؟ عثمان غنی تھے۔ یہ مرتبے اپنے مقام پر، یہ مناقب اپنی جگہ پر ہے، لیکن تواضع کو تو دیکھیے، ان کے ساری تو دیکھیے، کبھی اپنے عمل پر غرور نہیں کیا، کبھی فخر نہیں کیا۔ یہ عبرتوں کا موقع ہے، یہ دروس کا موقع ہے، زندگیوں سے سبق لیجئے، عبرتیں حاصل کیجئے۔ وہی عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے، کہہ دیجئے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا۔ یہی عثمان غنی جب کسی قبرستان سے گزرتے، قبر کو دیکھتے، رونے لگتے، داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ پوچھنے والا پوچھتا ہوں عثمان مقام، مرتبے، فضائل، مناقب، مراتب اتنے زیادہ کہ پہلے صدیق کا نام، پھر عمر کا نام، تیسرے نمبر پر یہ اہل السنہ والجماعہ کا موقف ہے، تیسرے نمبر پر عثمان کا نام لیا جائے گا۔ کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا۔ وہ عثمان غنی جب کسی قبر پر سے گزرتے، قبرستان کے کنارے سے گزرتے، رونے لگتے۔ پوچھنے والے پوچھتے کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے جانتے ہو یہ قبر، جانتے ہو یہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے،
अगर कोई यहाँ पार हो गया तो आने वाले सारे मराहिल में पार हो जाएगा। अगर कब्र की जिंदगी में नाकाम हो जाओगे तो आने वाले सारे मराहिल में मुंह की खानी पड़ेगी। मेरे भाइयों, ऐसे एक नहीं सैकड़ों मिसालें हैं जो मौजूद हैं। हमें और आपको यहाँ पर ये दर्स मिलता है, ये पैगाम मिलता है। हम कभी भी अपनी नेकियों पर गुरूर ना करें, फख्र ना करें, हमेशा अल्लाह के खौफ से लर्जा रहे, तरसा रहे, हमेशा अपने आप को छोटा बना करके रखें, अल्लाह आपको बड़ा बनाएगा। हमेशा इनकिसारी में रहे, तवाज़ो में रहे, हमेशा अल्लाह से दुआएं करते रहे, हमेशा अल्लाह से नेकियों की भीख मांगे, नेकियों का सवाल करते रहे। ये मेरे लिए और आपके लिए आज के खुतबे जुमा से सीधा साधा पैगाम है। अल्लाह से मिलकर के दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला कहने